بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علوم الحدیث کا اجمالی تعارف۔ مقالہ نگار حضرت مولانا مفتی محمد طارق محمود صاحب، مدرس و معین مفتی جامعہ عبداللہ بن عمر لاہور۔ حدیث شریف سے متعلق مباحث اور تفصیلات کو دو بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 علم الحدیث روایہ، نمبر 2 علم الحدیث درایا۔ پہلی قسم میں حدیث شریف کو نقل کرنا اور ضبط کرنا بھی داخل ہے، اور راوی اور مروی ہر ایک میں سے مقبول اور مردود کی پہچان کرنا بھی داخل ہے۔ راوی اور مروی میں سے مقبول اور مردود کی پہچان کو علم مصطلح الحدیث، علم اصول الحدیث اور علم مصطلح اہل الاثر بھی کہتے ہیں، اور علم الحدیث درایا سے مراد حدیث کے معانی معلوم کرنا ہے۔ علم الحدیث روایہ اور علم الحدیث درایا، یہ دونوں بنیادی قسمیں بہت سے فنون پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ مثلاً مقدمہ ابن صلاح میں 65 انواع مذکور ہیں، تدریب الراوی میں 93 انواع کا ذکر کیا گیا ہے، اور منہج النقد میں 85 انواع بیان کی گئی ہیں۔ چونکہ راویوں اور روایتوں کی صفات محصور نہیں ہو سکتی، لہذا اس بارے میں کوئی خاص تعداد آخری نہیں۔ علوم الحدیث دراصل 3 طرح کے علماء کے کلام کا مجموعہ ہیں: محدثین، فقہاء اور اصولیین۔ انہیں صرف محدثین کے اقوال میں منحصر کر دینا درست نہیں۔ اصول فقہ کی کتب کا باب السنہ بھی علوم الحدیث کا جز ہے۔ کتب اصول فقہ کی بحث السنہ کا مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ مجتہدین خصوصاً ائمہ حنفیہ کے اصول حدیث کا قدیم اور اہم مصدر یہی ہے۔ یہاں ان انواع کا مختصر تعارف کرایا جا رہا ہے تاکہ علوم الحدیث کا بنیادی ڈھانچہ سامنے آ جائے اور مبتدی کو اجمال قبل تفصیل کا فائدہ دے۔ اس مضمون کا بنیادی ماخذ شیخ نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منہج النقد فی علوم الحدیث اور مولانا عبید اللہ عصادی کی کتاب علوم الحدیث ہے۔ جہاں دیگر کتب سے استفادہ کیا گیا ہے، وہاں ان کا حوالہ ذکر کر دیا ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی جملہ تشریح کے لیے بڑھایا ہو۔ نوٹ: استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ کا یہ مضمون ماہنامہ وفاق المدارس، ماہنامہ صفدر اور اسی طرح ماہنامہ دارالعلوم دیوبند میں چھپ چکا ہے، تو اس لیے ہم حوالہ جات ذکر نہیں کریں گے۔ اگر کسی کو حوالہ جات دیکھنا مقصود ہوں تو وہ ان رسالوں کی طرف رجوع کرے۔ علوم الحدیث کی کل انواع 4 ذیلی عنوانات پر تقسیم کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1 حدیث کے طالب علم اور استاد کے آداب، نمبر 2 سند سے متعلق انواع، نمبر 3 سند اور متن دونوں سے متعلق انواع، نمبر 4 متن سے متعلق انواع۔ محدثین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب سب چیزیں زیر بحث لاتے ہیں، اور فقہاء و اصولیین صرف ان امور سے بحث کرتے ہیں جن سے احکام مستنبط ہوں، لہٰذا ان کے نزدیک غیر اختیاری احوال اور نبوت سے پہلے کے احوال زیر بحث نہیں آتے، اور یہ اختلاف غرض اور مقصد کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے۔ نمبر 1 حدیث کے طالب علم اور استاد کے آداب۔ اس کی انواع میں سے نمبر 1 آداب طالب الحدیث: اخلاص، محنت، علم پر عمل، اساتذہ کا احترام، ساتھیوں کو علمی فائدہ پہنچانا، علم حدیث حاصل کرنے میں مناسب تدریجی نصاب اور طریقہ اختیار کرنا وغیرہ۔ نمبر 2 آداب المحدث: اخلاص، اچھے اخلاق، اپنے اندر علمی قابلیت کا لحاظ کرنا، جب ذہنی قوت ساتھ نہ دے تو درس دینا چھوڑ دینا، بڑوں کا ادب، حدیث کا ادب کرنا، اور درس حدیث کی تیاری، تصنیف و تحقیق میں مشغول ہونا وغیرہ۔ نمبر 3 کیفیت سماع الحدیث:
اتنی عمر میں حدیث سنے جس میں سن کر صحیح طرح ضبط کر سکے۔ استاد سے حدیث لینے کے 8 طریقے ہیں، انہیں طرق تحمل الحدیث بھی کہتے ہیں۔ نمبر 1 السماع، استاد سے حدیث سننا۔ نمبر 2 العرض، استاد کو حدیث سنانا۔ نمبر 3 الاجازہ، محدث کا طالب کو اپنے سے حدیث روایت کرنے کی اجازت دینا۔ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت کی 7 قسمیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 4 المناولہ، استاذ کا شاگرد کو لکھی ہوئی حدیثیں دینا تاکہ استاذ کی طرف سے نقل کرے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 5 المکاتبہ، محدث کا کسی کو لکھی ہوئی حدیثیں بھیج دینا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 6 الاعلام، طالب کو بتانا کہ یہ حدیث یا کتاب میں نے فلاں سے سنی ہے۔ نمبر 7 الوصیہ، محدث کا کسی کو اپنی تحریرات حدیث دینے کی وصیت کرنا، موت کے وقت یا سفر کے وقت۔ نمبر 8 الوجادہ، کسی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث یا کتاب سند کے ساتھ پانا، ان صورتوں کے احکام میں تفصیل ہے۔ نمبر 4 صفت روایت الحدیث۔ نمبر 1 حدیث کو ایسے لفظ سے آگے نقل کرنا جس سے کیفیت مخل معلوم ہوتی ہو، جس سے کیفیت تحمل معلوم ہوتی ہو۔ ہر طریقے تحمل کے لیے خاص لفظ ہے۔ طریقے تحمل کے درست ہونے اور اسے صحیح طرح نقل کرنے پر سند کے اتصال اور انقطاع کا مدار ہوتا ہے۔ نمبر 2 روایت بالمعنی، مخصوص شرائط کے ساتھ جائز ہے، جمہور کا یہی قول ہے اور یہی راجح ہے، لیکن کتب حدیث کی تدوین کے بعد روایت بالمعنی کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا روایت باللفظ ہی کرنی چاہیے۔ البتہ مجالس وعظ میں کسی حد تک روایت بالمعنی کی گنجائش ہے۔ روایت بالمعنی کرنے کے بعد احتیاطاً کما قال وغیرہ الفاظ کہنے چاہیے۔ نمبر 3 اختصار فی الحدیث، جمہور کے نزدیک یہ جائز ہے بشرطے کہ اختصار اس طرح کیا جائے کہ حدیث کے معنی نہ بدلیں۔ نمبر 4 عربی قواعد کی رعایت کرنا بھی لازم ہے، ورنہ من کذب علی متعمداً کی وعید میں داخل ہونے کا اندیشہ ہے۔ نمبر 5 محذوف الفاظ پڑھنا، قال، ان وغیرہ جیسے الفاظ بسا اوقات سند میں لکھے نہیں ہوتے، لیکن پڑھتے وقت زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ مثلا حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک کو یوں پڑھیں گے قال اخبرنا مالک۔ سند کے آخر میں عن ابی ہریرہ قال لکھا ہو تو اسے عن ابی ہریرہ انہ قال پڑھا جائے گا، ورنہ عربیت کی روح سے کلام ناقص ہوگا۔ 4 صدی ہجری کے اختتام کے بعد حدیث کے تحمل اور روایت کی شرائط میں تخفیف ہو گئی اور راویان حدیث کے حالات محفوظ کرنے کا پہلے جیسا اہتمام نہیں کیا گیا، کیونکہ کتب حدیث کی تدوین کے بعد اب کتاب سے حدیث نقل کرنا کافی ہے۔ سلسلہ اسناد جو امت کی خصوصیات میں سے ہے، اسے باقی رکھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ استاد مسلمان، عاقل، بالغ، نیک ہو اور اساتذہ وقت سے معتبر طریقے سے حدیث پڑھی ہو اور صحیح طریقے سے حدیث روایت کرے۔ نمبر 5 آداب کتابت الحدیث۔ نمبر 1 الفاظ کو صحیح طرح ضبط کرنے کا خاص اہتمام کرنا، خصوصاً سند کے ناموں کا درست ضبط بہت اہم ہے، کیونکہ یہ صرف سماع پر موقوف ہے۔ اس سلسلے کی ایک اہم کتاب شیخ محمد طاہر پٹنی کی المغنی فی ضبط اسماء الرجال ہے۔ یہ کتاب حضرت مولانا زین الدین اعظمی حفظہ اللہ کی تحقیق و تعلیق کے ساتھ مطبوع ہے۔ نمبر 2 مشکل الفاظ کو متن میں ضبط کرنے کے بعد حاشیے میں بھی ضبط کرنا، بیان کا عنوان دے کر، تاکہ الحاق کا شبہ نہ ہو۔ نمبر 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود و سلام لکھنے کی پابندی کرنا۔ نمبر 4 اپنے مجموعہ حدیث کی استاذ کی اصل کے ساتھ مقابلہ کر کے تصحیح کرنا۔ حدیث لکھنے کے بارے میں خاص اصطلاحات و رموز بھی ہیں۔ نمبر 2
قسم نمبر 2، سند سے متعلق انواع۔ 9 نمبر 6، معرفت المبہمات۔ سند یا متن میں مذکور کسی شخص کے نام کی تصریح نہ ہو تو اس کا نام جاننا۔ اس نوع کی سب سے جامع کتاب ولی الدین عراقی متوفی 816 ہجری کی المستفاد من مبہمات المتن والاسناد ہے۔ اس نوع کا تعلق دراصل تیسری قسم سند اور متن دونوں سے متعلق انواع سے ہے، مگر تمہیداً یہاں ذکر کی گئی ہے۔ 9 نمبر 7، معرفت من ذکر باسماء مختلفۃ او نعوت متعددۃ۔ ایک شخص کو مختلف ناموں یا القاب سے یا کنیتوں سے ذکر کیا جائے تو اس سے واقفیت۔ مثلا محمد بن سائب کلبی کو کسی نے حماد کے نام سے ذکر کیا ہے اور کسی نے ابو نصر اور ابو سعید کی کنیتوں سے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیوخ کے حق میں بکثرت ایسا کیا ہے، اور بعض متاخرین محدثین نے بھی، حتیٰ کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی۔ اس نوع کی مشہور کتاب خطیب بغدادی کی موضع اوہام الجمع والتفریق ہے۔ 9 نمبر 8، معرفت الاسماء والکنہ۔ کنیت سے مشہور راوی کا نام جاننا اور نام سے مشہور راوی کی کنیت جاننا۔ اس نوع کی مشہور کتاب ابو بشر دولابی متوفی 310 ہجری کی الکنہ والاسماء ہے۔ 9 نمبر 9، معرفت الالقاب۔ لقب سے مراد ایسا نام ہے جس میں تعریف یا تنقیص کا پہلو ہو۔ صحابہ بھی بہت سے حضرات کے القاب تھے، جیسے ذوالیدین، ذوالشمالین وغیرہ۔ بعد میں بھی القاب جاری رہے، جیسے معاویہ بن عبد الکریم کا لقب ذال ہے کیونکہ یہ مکہ کے راستے میں بھٹک گئے تھے۔ محمد بن ابراہیم کا لقب صاعقہ ہے، قوت حافظہ کی عمدگی کی وجہ سے۔ اس نوع کی سب سے عمدہ کتاب ابن حجر متوفی 852 ہجری کی نزہۃ الالباب ہے۔ 9 نمبر 10، معرفت المنسوبین الی غیر آبائہم۔ نسبت عموماً والد کی طرف ہوتی ہے، لیکن کبھی کسی وجہ سے والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، جیسے حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کی طرف منسوب ہیں۔ ان کے والد کا نام حارث تھا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے دادا کی طرف منسوب ہیں۔ ان کے والد کا نام عامر تھا۔ اس نوع پر کوئی مستقل کتاب نہیں۔ نمبر 11، النسب التی علی خلاف ظاہرہا۔ کسی عارض کی بنا پر کبھی راوی کے اپنے علاقے، قبیلے اور پیشے کے علاوہ کسی اور کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے، جیسے حضرت ابو مسعود بدری غزوہ بدر میں شریک نہیں تھے، بلکہ اس جگہ قیام کی وجہ سے بدری کہلاتے ہیں۔ خالد حذا خود موچی نہیں تھے، بلکہ ان لوگوں کی ہم نشینی کی وجہ سے حذا کہلاتے ہیں۔ اس نوع کی مشہور کتاب عبد الکریم سمعانی متوفی 562 ہجری کی الانساب اور سیوطی متوفی 911 ہجری کی لب الالباب ہے۔ 9 نمبر 12، معرفت الموالی من الرواة والعلماء۔ قبیلے کی طرف نسبت میں اصل یہ ہے کہ نسبی تعلق اس قبیلے سے ہو، چنانچہ قریشی کا مطلب ہے قریش کی اولاد، لیکن بسا اوقات عقد ولا کی وجہ سے بھی کسی قبیلے کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے مثلا مولا قریش یا القریشی مولاہم کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ 9 نمبر 13، اوطان الرواة و بلدانہم۔ اہل عرب ابتدائی دور میں قبیلے کی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ اسلام کے بعد جب ایک جگہ ٹھہرنے لگے تو علاقے کی طرف نسبت کرنے لگے۔ اہل عجم ہمیشہ سے شہروں اور بستیوں کی طرف نسبت کرتے رہے ہیں۔ 9 نمبر 14، معرفت الاسماء المفردہ۔ ایسا نام یا لقب یا کنیت جو صرف ایک راوی کا ہو اور کسی کا نہ ہو۔ مثلا صحابہ کرام میں سندر نام، سفینہ لقب
اور ابو الحمراء کنیت صرف ایک صحابی کی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 15 المتفق والمفترق، متفق بمعنی یکساں اور مفترق بمعنی جدا، تحریر اور تلفظ میں ناموں کے اتحاد کے ساتھ شخصیت کا جدا جدا ہونا۔ اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے متعدد راویوں اور ان کے والدوں کے نام ایک ہوں، جیسے عمر بن خطاب کے نام سے 6 اشخاص ہوئے ہیں۔ متعدد راویوں اور ان کے والدوں کے نام اور نسبتیں ایک ہوں، جیسے محمد بن عبداللہ انصاری 2 اشخاص ہوئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ 16 المؤتلف والمختلف، مؤتلف بمعنی ملنے والا اور مختلف بمعنی الگ ہونے والا۔ نام یا القاب یا کنیتیں یا نسبتیں کتابت میں یکساں ہوں مگر تلفظ ان کا مختلف ہو، جیسے سلام لام کی تشدید کے ساتھ بھی ہے اور تخفیف کے ساتھ بھی ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تبصیر المتنبہ بتحلیل المشتبہ اس نوع کی عمدہ ترین کتاب ہے۔ 17 المتشابہ، پچھلی دونوں نوعوں سے مل کر یہ نوع بنتی ہے۔ روات کے ناموں کا تلفظ میں یکساں ہونا اور ان کے آباء کے ناموں کا کتابت میں یکساں اور تلفظ میں مختلف ہونا، جیسے محمد بن عقیل میں والد کا نام عین کے ضمے اور قاف کے فتحے کے ساتھ بھی ہے اور عین کے فتحے اور قاف کے کسرے کے ساتھ بھی ہے۔ یا روات کے ناموں کا تلفظ میں مختلف ہونا اور ان کے آباء کا ناموں کا تلفظ میں یکساں ہونا، جیسے شریح بن نعمان اور صریح بن نعمان۔ اس نوع پر خطیب بغدادی کی کتاب تلخیص المتشابہ فی الرسم ہے۔ 18 المشتبہ المقلوب، ایک راوی کا نام دوسرے راوی کے والد کے نام کی طرح ہو کتابت اور تلفظ میں، اور دوسرے راوی کا نام کتابت اور تلفظ میں پہلے کے والد کی نام کی طرح ہو، جیسے الولید بن مسلم اور مسلم بن الولید۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے راوی کا نام پہلے راوی کا ذکر کر دیا ہے، اور اس وہم پر ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ کی ہے۔ اس نوع پر خطیب بغدادی کی کتاب رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والالقاب ہے۔ 19 تواریخ الروات، تاریخ سے مراد محدثین کے ہاں ولادت، وفات، اسفار اور تحصیل علم وغیرہ کے اوقات ہوتے ہیں۔ 20 طبقات الروات، ایسے لوگ جو عمر اور اسناد میں یا صرف اسناد میں ایک دوسرے سے قریب ہوں طبقہ کہلاتے ہیں۔ اسناد میں قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگوں کے اساتذہ ایک ہوں یا ہم مرتبہ ہوں۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ایک اعتبار سے ایک طبقے میں ہو اور دوسرے اعتبار سے دوسرے طبقے سے ہو۔ خلیفہ بن خیاط متوفی 240 ہجری کی طبقات الروات اور محمد بن سعد متوفی 320 ہجری کی الطبقات الکبریٰ اور شمس الدین الذہبی متوفی 748 ہجری کی تذکرۃ الحفاظ اس نوع کی اہم کتب میں سے ہیں۔ 21 معرفت التابعین، جو کسی صحابی سے ملے یا ان سے روایت بھی کرے اور ایمان پر ہی اسے موت آئے۔ تابعی کے لیے ملاقات کے وقت مومن ہونے کی شرط نہیں، اگر ملاقات کے بعد اسلام لائے تو پھر بھی تابعی ہے۔ تابعی کو بنیادی طور پر 3 طبقات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: کبار تابعین کا طبقہ، متوسط تابعین کا طبقہ، صغار تابعین کا طبقہ۔ راجح قول کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی اسی آخری طبقہ میں سے ہے۔ جو حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام لائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل نہ کر پائے، انہیں مخزریین کہتے ہیں۔ مثلاً حضرت اویس قرنی وغیرہ
رحمہ اللہ تعالی۔ یہ حضرات اصلاً تابعی ہیں۔ امام مسلم اور عراقی نے مجموعی طور پر ایسے 40 اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ سبط ابن عجمی متوفیٰ 841 ہجری نے ان کے بارے میں مستقل کتاب لکھی ہے، تذکرۃ الطالب المعلم بمن یقال انہ مخضرم۔ نوع نمبر 22، معرفت اتباع التابعین، جو تابعی سے ملاقات کرے یا روایت لے اور ایمان پر ہی اسے موت آئے، اسے تبع تابعی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی ملاقات کے وقت مومن ہونے کی شرط نہیں۔ صحابہ کا قرن 120 ہجری تک ہے تقریباً، تابعین کا قرن 170 یا 180 ہجری تک ہے تقریباً، اور تبع تابعین کا قرن 220 ہجری تک ہے تقریباً۔ ان تینوں قرون کے خیر ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ نوع نمبر 23، معرفت الاخوہ والاخوات، ہر طبقے کے روات میں سے جو لوگ آپس میں بھائی بھائی یا بھائی بہن ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنا۔ 2 سے لے کر بڑی تعداد تک افراد آپس میں بھائی بھائی یا بھائی بہن ہو سکتے ہیں۔ سیوطی نے اس بارے میں آخری تعداد 14 ذکر کی ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں اور صاحبزادیوں کی۔ باقی انواع کا ذکر اگلے حصے میں کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔